لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 تلاوت کی گئی کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلا لیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر ان کے بعد، ان کے آنے کے بعد، یعنی وہ تم میں نہیں تھے جب وہ کوہ طور پر آئے، تو ان کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم۔ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، اور ہم نے پڑھا تھا پچھلی قسط میں کہ اللہ فرما رہے کہ عنقریب موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو فاسق لوگوں کے گھر دکھائیں گے، جن کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے ہدایت تو نہیں لی، لیکن جیسے ان کے پاس کوئی گمراہی والا بات آتی ہے تو فوراً اس کو لے لیتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم نے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا اور پھر 10 راتیں اور جمع کر کے 40 راتیں مکمل کی، اور پوری اس نے میعاد اپنی پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا حلیفہ بنایا تھا۔ وقال موسیٰ لأخیہ، کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے، ہارون نخلفنی فی قومی، کہ ہارون تو نے میرے پیچھے خلافت کا کام اب تیرے ذمہ ہے، اب تو نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کی صلاح بھی کرنی ہے، اور دیکھ فسادیوں کی باتوں میں نہ آنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 میں ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے آ گئے تھے اور لوگ جو تھے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ عنقریب ہم تمہیں فاسقوں کے گھر دکھائیں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 146 سے اللہ فرما رہے ہیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، عنقریب پھیر دیں گے، عنقریب ان لوگوں کو اپنی آیات سے، یعنی وہ ہماری آیات ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی جو لوگ تکبر کرتے ہیں فی الارض، زمین پر بغیر حق۔ تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، تکبر کرنے والوں کو بات سمجھ نہیں آتی، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تشریح اس طرح فرمائی، بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنے والے لوگ اور لوگوں کو حقیقت جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اسلام کی طرف آئے ہوئے ہیں، آج بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں یا قرآن کو سمجھ رہے ہیں یا دین کی طرف آ رہے ہیں، ان لوگوں کو شاید عقل نہیں ہے، اپنی دنیا کی اتنی ترقیاں چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، عنقریب ہم پھیر دیں گے ان کو اپنی آیات سے، ان کو ہماری باتیں، ہماری نشانی نظر نہیں آئیں گی، جو تکبر کرنے والے ہیں زمین پر بغیر حق، حالانکہ تکبر کا کسی کو حق نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، جب بھی ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے تو اس پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر ان کو راستہ دکھایا جائے کامیابی کا، فلاح کا راستہ، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو نہیں لیتے اس راستے کو، نہیں اپناتے، اس راستے کی طرف نہیں آتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ان کو دکھایا جائے گمراہی کا راستہ تو فوراً اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر توجہ نہیں کرتے، غافل ہے ان سے، اور جھٹلا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے تیری قوم کی آزمائش کی ہے، من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو اس نے کیا کیا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہی کی طرف
لگا دیا۔ کیا کیا سامری نے؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کے لیے ایک بچھڑے کا جسم بنا دیا جس میں سے بچھڑے کی ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ کہا جاتا کہ اس طرح اس نے بنایا کہ اس میں ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تو دوسری طرف سے ہوا جب خارج ہوتی تو ایسا لگتا جیسے کہ کوئی بچھڑا ڈکا رہا ہے۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، پس موسیٰ علیہ السلام کا الہ تمہیں بھول گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں، اب یہی تمہارا الہ ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ ان کی طرف جب اس سے بات کرتے تھے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی نفع۔ کیسی ڈھیٹ قوم تھی ضدی قوم، سمندر کو پھٹتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ان کو پار کروایا اور فرعون کو اس کی آل اور اس کے سرداروں سمیت ڈبو دیا، پھر بھی شرک کی طرف لگے ہوئے تھے۔ جب پار کیا سمندر، دیکھا کہ کچھ لوگ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بتوں کے سامنے، تو کہا ہمیں بھی ایسے ایک اللہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو وہ لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو۔ بہرحال اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جس میں ایک صرف ڈکارنے کی آواز آ رہی تھی، یہ بات کرتے تھے تو آگے سے جواب نہیں دے رہا تھا، وہ بس ڈکا رہا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف نہ کوئی بات کو لوٹاتا ہے، ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ سورہ الاعراف میں یہ واقعہ اس طرح آتا ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو زیورات ان کے پاس تھے وہ سامری کو دیے، اس نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا جس میں ایک ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں دیکھتے یہ، کیا یہ غور نہیں کرتے تھے، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا؟ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت والی بات کر رہا تھا، کوئی ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بنایا بچھڑے کو الہ اور تھے وہ ظالم۔ سب سے بڑا شرک جو ہے، ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آتا ہے۔ بہرحال وہ ظالم تھے، انہوں نے جو زیورات تھے جو لے کر آئے تھے، اصل میں فرعون قبطیوں نے ان کے پاس امانتیں رکھوائی ہوتی تھی حفاظت کے لیے، یہ جب نکلے راتوں رات تو یہ زیور بھی ساتھ لے آئے کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ اب سرائے سینہ میں رہتے ہوئے انہیں لگا کہ یہ تو ہم بوجھ اٹھا لائے ہیں، اور پھر سامری نے کہا میں تمہارے لیے، موسیٰ علیہ السلام تو گیا وہاں جا کے ہمیں بھول گیا، 30 راتوں کو کہا 40 راتیں ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی تمہیں بھول گیا، تو میں تمہارے لیے الہ بنا دیتا ہوں، مجھے زیورات دو۔ اور اس نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا، اور پھر اس بچھڑے سے ڈکارنے کی آواز بھی آئی، کچھ اس طرح کا بنایا اس نے کہ ڈکارنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ میرے پیچھے انہوں نے شرک شروع کر دیا ہے، فرجا تو واپس پلٹے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت لے لیتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 میں موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے، اللہ فرما رہے ہیں فرجا موسیٰ الی قومہ، تو پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غضبان آصفا، بڑے غصے میں، غضب کے ساتھ، بڑے افسوس کرتے ہوئے، ہاتھ ملتے ہوئے، قالا یا قومی علم یعدکم ربکم وعدن حسنا، کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا اللہ نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا، تمہارے ساتھ بہترین معاملہ نہیں کیا تھا؟ یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ کیا بہت بڑا عہد گزر چکا تھا، بہت بڑا زمانہ، یا وہ عہد جو تم نے کیا تھا اللہ کے ساتھ اس کو بہت وقت گزر چکا تھا، یا تم نے کھول دیا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کے غضب کا دروازہ کھل جائے، اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی کہہ کے گئے ہوں گے کوئی فساد والا کام نہیں کرو گے، کچھ ظلم نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور جو میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا اس کو بھی تم نے توڑ دیا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی توڑا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ دیکھیں ہم بھی اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی عہد کیا ہوا تھا، کہنے لگے، اب انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل نے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے جو تیرے سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف نہیں کرنا تھا، نہیں کیا، بھی ملکینہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن ہم نے جو اپنی قوم کے اٹھا رکھے تھے وزن،
زینت کے یعنی اس زیورات کے جو وزن اٹھا رکھے تھے، وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، جو ہم نے قوم کے یعنی آل فرعون کے زیورات اٹھا رکھے تھے بوجھ کے طور پر، پس ہم نے ان کو ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو پھر اس طرح سامری نے ان کو لے لیا اور بنا دیا یہ بچڑا ہمارے لیے۔ سامری اس قوم میں ایسا شخص تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن جادو اس کو آتا تھا، اور اس نے کیسے یہ بچڑا بنایا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی سنگوں سے جو مٹی اٹھائی تھی اس سے بچڑا بنا دیا۔ سامری اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، انشاءاللہ اس کی بات ہم آگے اگلی اقساط میں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اب پلٹے اپنے بھائی کی طرف، کیونکہ ان سے کہا تھا کہ تم میرے پیچھے ان کا دھیان رکھو گے، ان کی اصلاح کرو گے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے بھائی سے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون سے کہ ہارون تم میرے پیچھے ان کا دھیان کرو گے، اب قیادت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہو خلیفہ، اور دیکھو وَأَصْلِحْ، ان کی میں اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو مفسدیوں والا راستہ نہ اپنانا، جو فساد کرنے والے ہیں ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے تو انہوں نے اپنے بھائی پر آ کے یہی اعتراض کیا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبانَ آسفا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے اپنی قوم کے پاس غصہ کرتے ہوئے، ہاتھ مالتے ہوئے، بڑے غضب کے ساتھ آ کر سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہارون علیہ السلام سے، بڑے بھائی ہیں، کیا تم نے کیا ہے، یہ حلافت کی ہے میرے پاس، یہ ہے وہ تم نے کتنی ہی بری حلافت کا حقدار کیا ہے، تم نے میری حلافت کا میرے پیچھے جو تمہیں میں بنا کے گیا تھا، من بعدی، میرے بعد، اجلتم امر ربکم، کیا تمہیں جلدی تھی اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، اور وہاں سے جو تختیاں لے کے آئے تھے، تورات جو تختیوں میں لکھی ہوئی میری تھی وہ تختیاں انہوں نے رکھ دی ایک سائڈ پر، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی، راس جو ہے بالوں کے لیے آتا ہے، اپنے ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے۔ سورہ طٰہٰ میں داڑھی کا بھی ذکر ہے، یہاں پہ صرف بالوں کا ذکر ہے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، تو انہوں نے اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا، بڑے جلیل القدر، بڑے صاحب روب دبدبے والے شخص تھے، پرسنالٹی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں مقرر کر کے گیا تھا ہارون کو، اس کی ذمہ داری تھی، جب انہوں نے بچڑا بنایا تو اس کو منع کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کے ہوتے ہوئے پھر کیسے انہوں نے یہ شرک شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ کیا تمہیں جلدی تھی کہ میں لیٹ ہو گیا تھا اللہ کے پاس، مجھے دیر ہو گئی تھی، تاخیر ہو گئی تھی، کیا تمہیں اللہ کے حکم میں آنے میں جلدی تھی کہ جلدی آ جائے، اور اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے۔ اب ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے ماں جائے، اللہ حکم، بھائی بھی نہیں کہا لبنا اماں، اے میرے ماں جائے بھائی، بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا، آپ چلے گئے تو مجھے قوم نے کمزور جانا، اور قریب تھا کہ انہوں نے مجھے کمزور بھی جانا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے، بس تو اس طرح قوم کے سامنے مجھے ذلیل و خوار نہ کر، اور نہ مجھے ان ظالموں میں شمار کر، میں نے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے قوم نے جو بچڑا بنا لیا، اور جب اعتراض کیا ہارون علیہ السلام نے اس بات پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر غصے میں آئے اور آ کر اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے کہ یہ تم نے حق ادا کیا ہے، جو میں تمہارے ذمہ لگا گیا تھا حلافت کا کام، جو ذمہ داری کا یہ حق ادا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، میری قوم نے بنی اسرائیل نے، یعنی تیری اور میری قوم نے، اس قوم نے بنی اسرائیل نے مجھے کمزور جانا، اور قریب تھا کہ اگر میں ان کو اور منع کرتا تو وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، بس تو نہ ان کو ہنسنے کا موقع دے، کیونکہ وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو ہارون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، اے میرے ماں جائے،
دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ دیکھیں اس موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بڑے غصے میں تھے، تکلیف بڑی تھی کہ اتنے بڑے معجزات دیکھ کے بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا کہا، اور ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر کیا کیا، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ طور سے تورات لے کر، پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے آ کر اپنے بھائی سے پوچھ گچھ کی، کیونکہ ذمہ داری ان پر تھی کہ یہ تم نے اچھا حق ادا کیا ہے، اور ان کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ میرے بھائی، اے میرے ماں جائے، اس طرح نہ کر میرے ساتھ، اور قوم تو ہنس رہی ہے دیکھ کے، ان کو یہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کر۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے سورہ طٰہٰ میں۔ انہوں نے آ کر اپنے بھائی سے کہا، قالا یا ہارون ما منعکا اذ رأیتہم، کہا کہ اے ہارون علیہ السلام، تجھے کس چیز نے رکا جب تم نے دیکھا اذ رأیتہم ضلوا، کہ یہ بھٹک گئے ہیں، تو انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ اللہ تتبعان، تو کیا تو میری اتباع نہیں کرے گا؟ میری تو نے اتباع نہیں کی، جو میں تجھے کہہ کے کیا تھا، تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ افعصیت امری، تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو میرے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے؟ قالا یبن امّا، کہا اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، نہ کھینچ میری داڑھی، نہ پکڑ میری داڑھی، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے بالوں کو پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی، ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑ کر کھینچا۔ بہت غصہ تھا، بہت غصہ۔ اللہ کے لیے تھا یہ غصہ، اللہ کے لیے، کہ میرے اللہ یہاں پہ سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ اللہ جس نے بنی اسرائیل پر اتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون سے نجات دی، سمندر کو پھاڑ دیا، ان کو صحرائے سینا میں من اور سلوہ جیسا رزق دیا، انہوں نے یہ شروع کر دیا، پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب یہ ہو رہا تھا تو کہا کہ اے ماں جائے، نہ کھینچ، نہ پکڑ میری داڑھی کو، میرے بالوں کو۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے زیادہ یہ کام کیا تو کچھ لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے، اور کچھ بچھڑے کی پوجا کرنے والے، اور یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور فرقہ واریت ہو جائے گی، تب فرقہ پڑ جائے گا بنی اسرائیل میں۔ ولم ترک قولی، اور پھر یہ میری بات بھی سننے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یقین ہارون نے علیہ السلام نے یقیناً کی تھی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے آنے سے پہلے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم یہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزما لیا ہے، اللہ نے تمہیں، تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی، دیکھو تمہارا رب جو بڑا مہربان ہے، جس نے تم پر اتنے احسانات کیے، تمہیں جہان کی قوموں پر فضیلت دی، تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، جس نے تمہیں سمندر پار کروایا اور فرعون کو اس کی آلت میں ڈبو دیا، بے شک وہ تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچڑا تو نہیں ہے۔ بس تم میری اتباع کرو، اس بچڑے کی پوجا نہ کرو، گمراہی کے اس گرے میں نہ گرو، وَآتِیعُوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں آتا ہے، قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، کہنے لگے کہ تیری بات نہیں مانیں گے ہارون، ہم جمے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے، یہاں تک کہ موسیٰ جب تک نہ آ جائے ہمارے پاس۔
موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں میرے بھائی کا قصور نہیں ہے، یہی فاسق ہیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، کہا اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں۔ وانت ارحم الراحمین، بے شک اے اللہ، اے میرے رب تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال سورہ البقرہ کی اس آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اللہ نے ان کو جتلایا، اللہ نے بتایا کہ تمہاری کیا حرکتیں تھیں کہ موسیٰ کو ہم نے جب بلایا تھا 40 رات کے لیے اپنے پاس روک لیا تو تم نے بچڑا بنا دیا، من بعد ہی، اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم نے شرک جیسا ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالکم، اللہ فرمایا پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے دیکھا اب ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اس کی قوم سے یعنی اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے میری قوم بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس اللہ کی جس کی نشانیاں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، اتنے احسانات کے بعد، اتنی نعمتوں کے بعد تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ باتخاذکم العجل، تم نے جو بنا لیا بچھڑا، باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، رب کے حضور میں توبہ کرو، پس قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، پس یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، اس کے حضور یہ بات بہتر ہے۔ فتابا علیکم، پس وہ تم سے توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کیسے؟ ان کو کہا گیا کہ اپنے اپنے قبیلے میں دیکھو کہ کن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اور کنہوں نے نہیں کی۔ اب جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ قتل کریں گے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، چاہے کوئی کسی کا بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو۔ جس نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، جو شرک سے بچا، وہ اس شخص کی، چاہے اس کے قبیلے کا ہو، چاہے اس کا باپ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے۔ اس لیے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنے آپ کو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کے حضور، فتاب علیکم، اس طرح اللہ تم سے درگزر فرمائے گا، تمہیں توبہ دے گا۔ امام نسائی، ابن جریر، ابو حاتم، یہ تینوں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اس نے ہر اس شخص کو قتل کیا جس نے پوجا کی تھی، چاہے اس کا باپ تھا، بیٹا تھا یا بھائی تھا۔ 70,000 بنی اسرائیل اس رات قتل ہوئے۔ اس طرح اللہ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی شرک سے، جو انہوں نے ظلم کیا تھا کہ ان کو قتل کیا گیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور جنہوں نے قتل کیا تھا اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! اس امت مسلمہ پر، اس امت محمدیہ پر اللہ کے کیسے احسانات ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 3540۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں رکھے گا، توقعات وابستہ رکھے گا، مجھے پکارتا رہے گا یعنی امید کے ساتھ، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچ جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر گناہ کر بیٹھے اور پھر سچے دل سے میری طرف پلٹے، مغفرت مانگے، طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس میں شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، مگر اس کے سوا جن گناہوں کو چاہے اللہ بخش دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے۔ شرک گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے حق تلفی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ شرک کو بغیر توبہ کے نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں بخش دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اللہ، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے جو شرک کی ڈیفینیشن جو سمجھی ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں ہم۔ دیکھیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ اے آدم، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک گناہوں سے بھرتے پھر ایک دفعہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، مرنے سے پہلے اگر شرک بھی کیا ہے تو اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں ہر اس شرک سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس سے بھی جس کو نہیں جانتا تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ ہر اس شرک سے، اس سے میں تیرے سے معافی کا طلبگار ہوں جو مجھے نہیں معلوم۔ شرک کیا ہے؟ شرک کو سمجھ لیں تھوڑا سا، اس کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ جب اللہ کے مد مقابل کوئی چیز اور آ جائے، چاہے وہ معاشرے کے رواج ہوں، چاہے اپنا نفس ہو، چاہے اپنے گھر والے ہوں، چاہے کنبہ قبیلہ ہو، چاہے طاغوت بن کر پورا معاشرہ سامنے کھڑا ہو یا نظام ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں پھر ان کے تحت نہیں چلا جائے گا۔ کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی مخلوق میں کسی کی بھی، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، جس میں خالق یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں دیکھیں، ہم سورہ اللہ پر فرقان پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، تو کیا کل قیامت والے دن اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں ہم سے جھگڑا کریں گے؟ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اسی طرح اللہ سورہ جاسیہ میں فرما رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا، تو اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جتنا مرضی علم رکھیں، جب نفس آگے آ جائے گا نا، نفس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایک ساتھی ہے جو اس کے ساتھ ہے، انسان اس کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اور وہ اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے، وہ نفس ہے جو سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم اگر غور کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا کون؟ درم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ اکبر۔ نہ مسلمان ہو، اور لالچ اتنی کہ ایک دوسرے سے مال حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ صرف مال کے پیچھے چلتے ہوئے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت حاصل کرنے نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ میں وہ شرک گنا رہا ہوں جو وہ شرک ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے،
قبر پرستی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، کسی غیر سے یہ امید رکھنا کہ وہ اولاد دے گا شرک ہے، یہ رکھنا کہ جو کسی کے بس میں نہیں، دیکھیں کوئی چیز جو آپ کے بس میں ہے، آپ نے کسی سے مانگی، آپ نے ہمسائے سے کوئی چیز مانگ لی، وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں دے سکتا، فریاد کوئی نہیں سن سکتا، کسی کی بگڑی کوئی نہیں بنا سکتا، کسی کو خزانے کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے حالات کوئی نہیں سنوار سکتا سوائے اللہ کے۔ تو پھر یہ امید رکھنا، سمجھے شرک کو۔ شرک جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس شرک کا سب سے زیادہ خدشہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم رعایا کاری کرو گے، تم نماز پڑھو گے لیکن دکھلاوے کی، تم روزہ رکھو گے دکھلاوے کے لیے، تم اللہ کی راہ میں دو گے تو دکھلاوا کرو گے۔ دیکھیں شرک کی اتنی اقسام ہیں، انشاءاللہ کسی دن اس پر بات کریں گے۔ بہرحال اللہ نے ہمارے لیے اس امت محمدیہ کے لیے توبہ بڑی آسان بنائی ہے۔ آج بھی اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ جو اقرار کرتے ہیں تیرے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ صرف وہ چیز جو تیرے پاس ہی ہے، خزانے تیرے پاس ہیں، فریاد تو سنتا ہے، اولاد تو دیتا ہے، بگڑی تو سنوارتا ہے، غریبوں کو تو نوازتا ہے، تو دینے والا ہے، اور پھر اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کے آگے نہ جھکیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پھر، اور یہ اقرار بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے اور کریں گے بھی نہیں، روز سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ دے۔ بہرحال بنی اسرائیل کی توبہ جو قبول ہوئی، 70,000 لوگ اس رات قتل ہوئے۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے کہ ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور پھر شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ، تو اللہ ہماری پوری کی پوری فائل کو پھاڑ کر پھینک دے گا، اور پھر ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے آج ہی ہمارے اعمال نامے میں عمل درج ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حج دوسرے حج تک، اور حج مبرور انسان کو ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ بڑی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنا کہا جتنا سنا اس سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم